السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتر پردیش میں پھر بلڈوزر قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے نام پر اتر پردیش میں حکمرانوں کا جبر اپنی انتہا کو پار کر گیا ہے۔ کچی جھونپڑی بچانے میں ناکام بہو بیٹیاں زندہ جل کر موت کے گلے لگا رہی ہیں تو ماؤں کی کوکھ اجڑ رہی ہے، لیکن حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور اس غیر آئینی عمل کو قانون کا نفاذ کہہ کر اپنی پیٹھ تھپ تھپانے اور تالیاں بٹورنے میں مصروف ہے۔ تازہ واردات کانپور کی ہے، جہاں کے ایک گاؤں میں تجاوزات ہٹانے پہنچی ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے ایک خاندان کی جھوپڑی پر بلڈوزر چلایا۔ اسی دوران آگ بھڑک اٹھی اور ماں بیٹی اس میں جھلس کر ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ ویڈیو میں آگ کے بلند شعلے نظر آ رہے ہیں تو بچاؤ بچاؤ اور رونے پیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ یہ جھوپڑی کرشن گوپال دیکشت کی تھی اور ہلاک ہونے والی اس کی بیوی اور اس کی 23 سالہ جوان بیٹی ہے۔ اس ظالمانہ واردات کی سنگینی کم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کرشن گوپال کی بیوی اور بیٹی نے احتجاجاً خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی، جبکہ دوسری جانب کرشن گوپال اور گاؤں کے لوگوں کا سنگین الزام ہے کہ پولیس نے جھونپڑی کو آگ لگا دی، جس کی وجہ سے دونوں خواتین کی موت ہو گئی۔ 4 افراد کے اس خاندان میں اب صرف جھلسے ہوئے باپ بیٹا رہ گئے ہیں اور وہ بھی اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ غنڈہ اور مافیا راج ختم کرنے کے لیے اتر پردیش حکومت کی بلڈوزر پالیسی اور انہدامی کارروائی کا دائرہ اس سے پہلے چند مخصوص طبقات تک ہی محدود تھا۔ چند حلقوں کی جانب سے اس غیر آئینی کارروائی کی پذیرائی بھی ہوئی اور اسے یوگی حکومت کی ایک بہت بڑی حصولیابی اور امن و امان کے قیام کی صحت مند کوشش قرار دیا گیا۔ انہی سطور میں چند ماہ قبل ہم نے لکھا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی کو ایک منصوبہ حکومت کا مثالی حسن انتظام سمجھنا غلط ہے۔ یہ کھلا ظلم اور ناانصافی ہے۔ جب ظلم و بربریت کی آگ پھیلتی ہے تو وہ اکثریت و اقلیت اور اپنے پرائے میں کوئی تمیز نہیں کرتی ہے، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بلڈوزر پالیسی نے اپنے دائرے میں دوسروں کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے۔ کانپور دیہات کے مڈولی گاؤں میں ہونے والی یہ انہدامی کارروائی یا انتظامیہ کی مجرمانہ واردات پالیسی کی اسی توسیع کا نتیجہ ہے۔ کانپور کے اس مڈولی گاؤں اور اطراف میں ابھی بھی کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ گاؤں والے بضد تھے کہ مہلوکین کی آخری رسومات ان کے گاؤں میں ہوں گی۔ پولیس انہیں سمجھانے میں ناکام رہی تو ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے اہل خانہ سے بات کر کے انہیں گاؤں کے باہر لاشیں جلانے پر رضامند کر لیا۔ پولیس نے جنازے کو کاندھا دے کر ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ اب متاثرہ خاندان کے لیے معاوضہ، سرکاری نوکری اور مکان کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ حکومت عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مطالبہ ماننے کا اعلان بھی کر دے، لیکن ان سب سے نہ تو تجاوزات روکے جا سکتے ہیں اور نہ جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اتر پردیش کے امن و قانون پر لگنے والے اس بدنما داغ کو دھونے کے لیے سر دست 42 افراد کے خلاف FIR درج کر کے
ایس ڈی ایم کو معطل اور لیکھ پال وجے سی بی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ضلع اور تحصیل کی سطح کے چھوٹے افسران کے خلاف یہ کارروائی پالیسی میں کسی بہت بڑی تبدیلی کا سبب بھی نہیں بن سکتی ہے، اور نہ ہی اس سے متاثرہ خاندان کو انصاف مل سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حکمرانوں کی ذہنیت بدلی جائے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ وہ اس ملک اور زمین کے مالک نہیں بلکہ منتظم ہیں۔ ایک منتظم کی حیثیت سے ان کے کچھ حدود طے کیے گئے ہیں، ان حدود کی پاسداری پر انہیں مجبور کرنا عوام کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کے غیر آئینی اور مادرائے قانون اقتدار پر اگر پہلے ہی دن سول سوسائٹی مذہبی امتیاز سے بالا تر ہو کر اس کی مخالفت کرتی تو انتظامیہ کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ کسی کی جھوپڑی پر بزن بول کر غریب ماں بیٹی کو رزق آگ بنا دے۔ غنڈہ اور مافیا راج ختم کرنے اور تجاوزات ہٹانے کے لیے ضروری ہے کہ قانون کی بالادستی قائم کی جائے، بغیر کسی امتیاز۔ فرد و کلام اور حاکم و محکوم سبھی خود کو قانون کا پابند کریں۔ آئین اور قانون کی طے کردہ حدود سے باہر نکل کر اٹھایا جانے والا ہر قدم، چاہے وہ حکومت اٹھائے یا انتظامیہ اور پولیس افسران، سراہن خلاف قانون اور جبر و ظلم ہوتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اتر پردیش میں ظلم کا یہ باب بند ہو جانا چاہیے۔ اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور اپنا لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔